اچھا جدون صاحب، تھوڑا سا ذرا لیگل جو معاملات ہیں، آج عمران خان صاحب کا القادر ٹرسٹ کیس والا مقدمہ لگا ہوا تھا اور ان کی وکلا کی جو ٹیم ہے وہ تو بڑی پر امید تھی کہ آج سزا معطل ہو جائے گی، لیکن نیب کے پروسیکیوٹر بیچارے بیمار ہو گئے، اللہ ان کو صحت دے. وہ اب پھر جو ہے جج آپ لوگ دیں، اگلا بندہ بیمار ہو آپ لوگ مسکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اگلے جج صاحب نے اب 16 تاریخ کی ڈیٹ دے دی ہے. تو اس کیس کے اندر سزا معطل ہو سکتی ہے؟ نہیں، پہلے تو آپ دیکھیں، اللہ کرے کہ 16 تاریخ کو جج صاحب نہ بیمار ہو جائے، کیونکہ بیماری کو پوچھ کے تو نہیں آتی نا، کسی شخص کو بھی آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی جو ہے ٹھیک نہ ہو تو پروگرام نہ کر سکے. 16 اکتوبر کو جج صاحب بھی ٹھیک ہوئے، پروسیکیوٹر بھی ٹھیک ہوا اور ان کا وکیل بھی ٹھیک ہوئے، تو پھر ہو سکتا ہے جو ہے وہ سزا. آپ دیکھیں نا، اگر اس میں کوئی کیس میں جان ہوئی تو معطل ہو سکتی ہے، تو دوسرا کیس جو ہے وہ میچور ہو جائے گا، اس میں سزا ہو جائے گی. اصل میں تو یہ ہے، دیکھیں نا، اب جتنے بھی کیس میں آ جاتے ہیں کوئی ان کا مقصد بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی شخص کو کوئی تھوڑا سا کتنا عرصہ جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز، صرف عمران خان نہیں ہے، آپ خود ماضی میں نواز شریف صاحب کے وکیل رہے ہیں، اس دور میں ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا. مینجمنٹ ہوتی ہے نا کیسز کی. دیکھیں آپ ادھر کدھر، وہاں پہ پروسیکیوٹر نے آ کے بیان دیا کہ جی کیس تو غلط بنے تھے، ہم نے تو پروسیکیوشن کا مطلب ہوتا ہے ایویڈنس کلیکٹ کرنا، تو پروسیکیوشن کا مطلب یہ نہیں سزا دینا تھا. ان کے بھی 2-4 سال کے بعد پروسیکیوٹر آ کے یہی کہے گا کہ جی کیس تو غلط بنے تھے، یہ تو اب جو ہے کیس بنتا ہی نہیں تھا، فلانا بھی نہیں بنتا تھا، فلانا نہیں بنتا تھا. اب ساری دنیا کو پتا ہے، آپ کوئی بندے کہہ دیتے ہیں اوپنلی، کوئی نہیں کہتے. اب ہو سکتا ہے سندھو صاحب سے پوچھے وہ نہ کہیں بات، مثال کے طور پہ. لیکن یہ مینجمنٹ جو کیسز کی ہوتی ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ڈیلے کرو اندر. اب یہ تھے ایک کیس سے فارغ ہوتے ہیں، دوسرا تیار ہوتا ہے. تو ان پہ کتنے کیس ہیں؟ 200 300 مطلب 200 پلس 300 ٹچ کر اگلے 4-5 سال تو آپ سمجھیں کہ چلان آتے خان صاحب نے. پر اگر لیگلی سپیکنگ بات کریں، اس طرح کا جو کیس ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ایک تو خان صاحب کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، دوسرا بشرا بی بی خاتون ہے، اور ان کو قانون کے تحت یا ہمارے جو نارمز ہیں ان کے تحت جو ہے پریسیڈنٹس ہیں کہ خاتون کی ضمانت وغیرہ ہو جاتی ہے. تو لیگلی سپیکنگ ان کے لیے کوئی ریلیف مل سکتا ہے اس کیس؟ دیکھیں، ریلیف تو تب ملے نا جو چیزیں میرٹ پہ ہوں. تو جب میرٹ ہی نہیں ہے تو ریلیف کہاں سے آئے گا آپ کا؟ کیس میرٹ پہ بنے، ایویڈنس میرٹ پہ آئے اور اس کا فیصلہ میرٹ پہ ہو. تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا وچ ہنٹنگ یا پولیٹیکل جو مینجمنٹ کے کیس ہوتے ہیں، ان میں میرٹ تو ہوتا نہیں ہے. دیکھیں بالکل اوپنلی اگر بندہ دل کو تھام کے انصاف سے بات کرے تو اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے ججوں کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح کی مینجمنٹ ہوگی اس طرح سے ہائی کورٹ چلے گی. اب دیکھیں جج صاحبان کے تو فیصلے بولتے ہیں، کوئی فیصلہ آئے گا تو اس کے اوپر وہ پبلک پراپرٹی. یہاں پہ تو پتہ ہوتا ہے نا، پروسیکیوٹر بیمار ہو گیا، ہو سکتا ہے جج صاحب بیمار ہو جائیں، لسٹ کینسل ہو جائے، 100 وجوہات ہوتی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا، پاکستان کے اندر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، مینجمنٹ کی جاتی ہے. اس وقت بھی 2018 میں بھی مینجمنٹ تھی، اب بھی مینجمنٹ. چلیں میں چھوٹی سی ایک بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آئیں گے. تو ایک تنقید یہ ہے کہ خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے شاید وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاملات ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. اس پہ بھی گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جہانگیری والا معاملہ بھی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی جدون صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ نہیں، دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے بڑی ٹیکنیکلی بات کی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ 190 ملین کیس جو ہے وہ جھوٹا ہوگا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 190 ملین کیس اتنا اسٹرانگ ہے تو آپ کو 200 کیس اور بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں آپ ایک اوریجنل چیز کو آپ اس کو اتنا مطلب اس کا امیج اتنا ٹارنش کر دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ آپ فراڈ کیس بنا رہے ہیں. دیکھیں نا، ایک آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اگر فارن کورٹ نے کہا جی کہ اس کے اندر یہ ایمبیگوٹی ہے یا یہ منی جو ہے وہ لانڈر کی گئی ہے، تو اس کے لیے پراپریٹ فورم ہے نا. آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ابھی لکھ دیتا ہوں، سندھو صاحب موجود ہے، یہی پروسیکیوٹر آگے گا جی 190 ملین کیس جو تھا یہ بندہ نہیں تھا. یہ آپ کے پروسیکیوٹر میاں صاحب پروسیکیوٹر نہیں آیا کورٹ میں، اس نے کہا یہ کیس میں صاحب غلط بتا تھا. اچھا، پہلے وہی پروسیکیوٹر کہتا تھا نہیں، چینج کر دیا نا. اس طرح آج پروسیکیوٹر کے کوئی بیمار ہو گیا دوسرا آ جائے گا نا. میں یہ نہیں کہتا، میں وکیل نے آ کے میاں صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ اب کوئی 100% انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کیس بنتا ہی نہیں تھا میاں صاحب پہ. یہ دیکھیں نا، یہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس مائنڈ سیٹ کو جوڈیشری چلا رہی ہے آپ اس پہ بات کریں. آپ ٹیکنیکلی بات کریں کسی کیس پہ، بالکل انہوں نے ٹھیک ہے ڈسکریشن ہوتی ہے، لیکن اب ڈسکریشن جج کس طرح یوز کرتا ہے، کس سے کہنے پہ یوز کرتا ہے، یہ آپ بات کریں. ہم یہ بات کر رہے ہیں، ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کو جو جنرلائز باتیں وہ نہیں کر رہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو جہانگیری سے گئے تھے سندھ ہائی کورٹ، اب دیکھیں آپ جہانگیری صاحب کا کیس دیکھیں آپ کتنے بڑی زیادتی ہے کہ ایک بندے کی ڈگری چاہے وہ جس طرح بھی ہے. ہماری جو گورنمنٹ تھی اس میں میرا نام تھا، میرے نام کی جگہ ہماری گورنمنٹ نے جہانگیری صاحب کو ایڈوکیٹ جنرل بنایا. ٹھیک ہے، اچھا آپ کو نہیں بنایا، ہو سکتا ہے آپ کی ڈگری بھی چیلنج ہو. ٹھیک ہے، نہیں ابھی پتہ چلتا کہ میری بات کبھی ہو سکتی ہے، ڈگری کسی کی بھی چیلنج ہو سکتی ہے. ڈیٹ آف برتھ چینج کر لیتے ہیں،
DMC جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں. دیکھیں اب جہانگیری صاحب دیکھیں نا, جس IB نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے, ان کے کریڈینشیل چیک کیے کہ جج بنایا جائے, کیا ان کے خلاف سب سے پہلے ایکشن نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ نے کیوں ان کو ریکمینڈ کیا ایز اے جج؟ اب دیکھیں نا, وہ اگر بات مانے تو پھر ڈگری ٹھیک ہے, بات نہ مانے تو ڈگری جیلی ہے. یہ میں کہتا ہوں نا, یہ اس بات پہ دیکھیں نا, سندھو صاحب ہمارا ساتھ دیں گے ماشاءاللہ. ان کا نہیں, سندھو صاحب نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ یہ عدلیہ کو یہ معاملہ خود حل کرنا چاہیے. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا پیچھے, وہ ٹھیک انہوں نے بات کی, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں بات کریں کہ اگر جج بات مانے تو جج ٹھیک ہے, اس کی جیلی بھی ٹھیک ہوتی ہے. یہ تو جیلی ڈگری والے کو خود لگاتے ہیں کہ آپ آگے لگے ہماری بات. یہ جو DG نیب تھا جس میں میاں نواز شریف پہ کیس بناتا رہے, اس کی ڈگری جیلی ہے. کتنے یونیورسٹی نے کنفرم کر کے دی, انہوں نے کہا نہیں جیلی ہے, ٹھیک ہے آپ ادھر ہی بیٹھیں, آپ DG نیب ہیں لاہور کے اندر, ہم جو کام کہیں گے وہ کرتے رہو, آپ کی ڈگری ٹھیک ہے. جدون صاحب, ویسے ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت سارے چیلنجز بھی ہیں, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب بھارت کی طرف سے چیلنج آیا, اس حکومت نے فیصلے کیے, ہم نے بھارت کو جنگ ہرائی, اس کے بعد پھر سعودی عرب کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے, تو اس حد تک تو اس حکومت کی پرفارمنس کو بندہ ایک طرح سے اس کی تعریف کر سکتا ہے کہ سفارتی محاذ پہ یہ کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. لیکن کیا یہ کامیابیاں آپ کو ڈومیسٹک جو ہمارا محاذ ہے, سیاسی محاذ ہے, وہاں پہ کنورٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں ایک تو پہلے پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو گیا تھا, تو ابھی یہ تو دیکھیں حقیقت ہے نا, یہ تو نیازی صاحب بھی مانتے ہیں کہ جتنا آپ فارن پالیسی آپ کی ابھی ٹھیک ہے, جتنی ان کی پازیٹیوٹی نے اجازت دی اس حد تک انہوں نے مانا ہے, زیادہ نہیں مانا انہوں نے. لیکن یہ اوپن مطلب مائنڈ کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. باقی اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان پہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ انٹرنلی بھی آپ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ جو ہے فارن یا جو آپ کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گا. لیکن انٹرنلی ہمیں دیکھیں جب تک پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوگا, پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گی, اس کا کوئی بینیفٹ جو ہے نا پھر انٹرنلی آپ جو ہے نا دیکھیں ورڈ جو آپ کی پاورٹی ہے یا سرسلاب آ گئے ہیں, یہ ساری چیزیں ٹیکل کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے, اور کسی نہ کسی وجہ سے دیکھیں نا ڈائلاگ ہونا ان کا بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان جو ہے انٹرنلی آگے جا سکے. اب اس طرح دیکھیں نا, آپ عدالتیں آپ آزاد نہیں کرنا چاہتے, رول آف لا, ایک باہر سے کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان کے اندر, کون سا بندہ آئے گا؟ ٹھیک ہے آپ فارن پالیسی جتنی اچھی کر لیں, لیکن اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی فارن انویسٹمنٹ آئے, آپ کی ملک کے اندر انڈسٹری لگے, آپ کے ملک کے اندر ان امپلائمنٹ ختم ہو, کوئی کسان کی حالت ٹھیک ہو. جب تک یہ آپ کے ڈومیسٹک ایشو, اکنامک ایشو ریزالو نہیں ہوں گے تو انٹرنیشنلی آپ جو مرضی اچیو کر لیں, اس وقت تک پاکستان کی اکانومک امپیکٹ ہونا ضروری ہے. سینیٹر صاحب, یہ جو جدون صاحب نے بات کی ہے کہ سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو انگیج کرنا پڑے گا, ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش ہے اس سیاسی نظام کے اندر کہ حکومت اور تحریک انصاف بیٹھ جائیں؟ جی, میں جدون صاحب کی, آنریبل جدون صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں, ہر بات سے, کہ ملک کا جو فائنینشیل سسٹم ہے یا لوگوں کی زندگی یا لوگوں کے حالات جو ہیں فائنینشیل, وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے. یہ بھی میں 100% اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں, اور یہ ہونے چاہیے, ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. اور دوسرا, بالکل کیوں نہیں بیٹھ سکتے, ہماری کوئی دشمنی تھوڑی ہے. اور بھی میرا بھائی کہہ رہا تھا عمیر کے مطلب آپس میں الائز لڑ رہے ہیں, ان کی اپنی میٹنگ تھی, یہ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو میری بھی چھوٹی موٹی, میری تو نہ کوئی چڑیا ہے نہ کبوتر ہے, لیکن کسی نے بتایا مجھے بھی کہ جو وقاص اکرم اور جنید صاحب کے درمیان میں جو باتیں ہوئی ہیں اور کیسی کیسی لوگ ویاس سے نوازا گیا تھا ان کی پارلیمانی میٹنگ میں, وہ بھی ذرا بتا دیں وہ کیا ہوا تھا. یہ ہوتی رہتی ہیں چیزیں, ان کو چیزوں کو اتنا سیریس نہ لیا کریں پلیز. باقی جو جدون صاحب نے کہا میں 100% ایگری. ٹھیک ہے.